بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ محمد بن جمیل زینو رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب توجیہات اسلامیہ کے اردو ترجمے کا 34واں درس، جس کا عنوان ہے اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دیں اور اس کے احکام و مسائل سکھائیں۔ محترم سامعین، پچھلے درس میں آپ نے کچھ اسالیب سماعت فرمائے جس میں یہ بتایا گیا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ انہی اسالیب میں سے ایک اسلوب یہ ہے کہ جب بچے شعور کی عمر کو پہنچ جائیں، مثلا 6-7 سال کے ہو جائیں، تو ان کو نماز کے بارے میں بتائیں، اس کا طریقہ سکھائیں، اس کے فرائض، واجبات، ارکان، اس کی نشاندہی کی جائے، وضو کا طریقہ بتایا جائے۔ محترم سامعین، چاہے بچے ہو یا بچی کو چھوٹی عمر سے ہی نماز کی تعلیم دینا ضروری ہے تاکہ بڑے ہو کر وہ نماز کے پابند رہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علموا اولادکم الصلاۃ اذا بلغوا 7 واضربوہم علیہا اذا بلغوا 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز سکھایا کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز ترک کرنے پر مارا کرو، اور ان کے بستر بھی علیحدہ علیحدہ کر دو۔ محترم سامعین، بچوں کے سامنے وضو کرنا، نماز ادا کرنا، انہیں اپنے ساتھ مسجد میں لے جانا اور نماز کے موضوع پر لکھی گئی کتابوں کی ترغیب دینا، یہ سب چیزیں ان کی تعلیم میں ہی شامل ہے، اور استاد اور والدین کا یہ فرض ہے کہ یہ تمام چیزیں ان کو بتائی جائیں۔ یاد رہے کہ ہر سستی کرنے والے سے اللہ تعالیٰ ضرور باز پرس کریں گے۔ اور محترم سامعین، دوسری بات، بچوں کی تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ انہیں قرآن مجید پڑھایا جائے، سورہ فاتحہ اور دوسری چھوٹی چھوٹی سورتوں سے ابتدا کروائی جائے، مسنون دعائیں حفظ کروائی جائیں اور مکمل نماز سکھائی جائے تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مکمل نماز ادا کر سکیں۔ اور ہم پر بھی یہ ضروری ہے کہ بچوں کو تجوید اور قرآن و حدیث کی تعلیم دلوانے کے لیے استاد مقرر کریں۔ تیسری بات، بچوں کو جمعہ اور باجماعت نماز ادا کرنے کا شوق دلائیں، لیکن ان کی صف مردوں کے صف سے پیچھے ہوگی۔ اگر کوئی غلطی کر بیٹھے تو بڑی نرمی سے ان کی اصلاح کریں، نہ انہیں دھتکاریں، نہ ہی ان پر بیجا سختی کریں، نہ ہی ان پر غصہ کریں، کہیں وہ نماز ہی نہ چھوڑ بیٹھیں اور اس وجہ سے ہم گنہگار ہوں۔ اور ہمیں چاہیے کہ جس طریقے سے ہم اپنے بچپن میں کوتاہی کرتے تھے، اسی طریقے سے ان کو بھی، اگر ان کی کوتاہی پر بھی انہیں معذور سمجھیں اور ان کی اچھی تربیت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی سے اچھی تربیت کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔